3 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آنے والی آفتوں کو واپس کر دیتے ہیں۔ اتنی گل یاد رہی؟ 3 آوازیں ایسی ہیں، میں زیادہ ان کو نہ بولتا کہ تبلیغی جماعت والے بیٹھے دن انہیں بھی کہ پتہ ہے اردو والے حسن آسن پتہ نہیں جنا کس کا ماں بھی لگ گیا استی زبان بھی چھڑ جائیے۔ 3 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک آنے والی آفتوں کو، جن کے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان آفتوں کو ابھی زمین پر اتارنا ہے، اللہ پاک ان آفتوں کو راستے سے واپس کر دیتے ہیں۔ ان آوازوں کو سن کر اللہ تعالیٰ ان آفتوں کو واپس کر دیتے ہیں۔ پہلی آواز، آپ کا مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے، ہاتھ میں کلاشن ہے، تلوار ہے، ہاتھ میں تیر ہے، اسلحہ ہے، اور وہ وہاں تکبیر کا نعرہ لگا کر کافروں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب یہ نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر کا، ارے یہ نعرہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اور رب کہتا ہے او فرشتوں آنے والی آفتوں کو واپس کر دو۔ نعرہ تکبیر! ایک گل یاد رہی؟ دوسری آواز، ایک آواز مجاہد کے نعرے مسیتی دا نعرہ نا اتھے مارنا مجھ سخل ہے، ہاں اتھے تو مجھ سخل ہے۔ یہ کافروں کے سامنے جب آپ کا فوجی، آپ کا مجاہد اللہ اکبر اپنے سینے کے ساتھ بارود باندھتا ہے اور پھر وہ سامنے کافروں کو دیکھتا ہے اور اسے شہادت سامنے نظر آتی ہے، اور وہ اس وقت اللہ اکبر جس نے شہید ہونا ہوتا ہے اور پروردگار پردے ہٹا کر اپنا دیدار کراتے ہیں، اور یہ پروردگار کو دیکھ کر اللہ اکبر کہہ کر جھپٹ پڑتا ہے، اور رب کہتا ہے یہ آواز مجھے اتنی پسند آتی ہے آنے والی آفتوں کو واپس کر دیتا ہوں۔ دوسری آواز، اللہ اکبر، آپ کا حاجی اپنی واسکٹ اتارتا ہے، اپنی گھڑی اتار دیتا ہے، اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، چادر باندھتا ہے، ایک چادر اوپر ہوتی ہے ایک نیچے ہوتی ہے، اور یہ ایسی چادریں پہن لیتا ہے کہ جس چادر کا جیب نہیں ہوتا، ارے جس میں ناڑا نہیں ہوتا، اللہ اکبر دکان بند کر دیتا ہے، کاروبار بند کر دیتا ہے، بچوں کو خیرآباد کہتا ہے اور دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ عازم سفر ہوتا ہے، ہر ایک کو کہتا ہے یار میں رب کے گھر کے دیدار کو جا رہا ہوں اور مجھے معاف کر دینا۔ یہ احرام کیا ہے؟ احرام کیا ہے؟ یہ کفن کی یاد دلاتا ہے۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی، کفن میں ناڑا نہیں ہوتا، ارے کفن پہنا کر چارپائی پہ لٹا کر غسل کرا کر اللہ اکبر اٹھا کر بتایا جاتا ہے کہ آج تو نے عارضی طور پر کفن پہنا ہے، ایک وقت آئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لباس پہنا کر تجھے قبر میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور جب حاجی عرفات میں جاتا ہے اللہ تجھے بھی پہنچائے۔ اچھے آخو میں قبرہ دا نہیں آخے عرفات تا آخے ہے۔ حاجی عرفات میں جاتا ہے، اللہ اکبر، عرفات میں کیا ہوتا ہے؟
وہاں چھوٹا بھی، بڑا بھی، بوڑھا بھی، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورتیں بھی ایک نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ رب کو یہ نعرہ اتنا پسند آتا ہے، رب کہتا ہے اس نعرے کو سننے کے بعد میں زمین پر نازل ہونے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہوں۔ اور یہ عرفات کیا ہے؟ یہ عرفات میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ میدان محشر، وہاں بھی پسینے میں شرابور ہوں گے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، امیر بھی، غریب بھی، شاہ بھی، گدھا بھی، سارے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور میدان عرفات میں بھی ایک لباس میں ملبوس وہاں نعرہ لگایا جاتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ نعرہ مجھے اتنا پسند آتا ہے، میں آنے والی زمین کے لیے جن آفتوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے میں انہیں واپس کر دیتا ہوں۔ 6 گلاں ہو گیا؟ ماشاءاللہ، تسی تے بڑے سیانے ہو۔ اللہ، تو میں کیا خیاسا کتنی ہیں؟ واہ، بڑی گل۔ کتنیاں رہ گیاں؟ ایک رہ گی۔ انشاءاللہ ایک گل کر کے تقریر مکا چھوڑا نا؟ اچھا، ایک بات باقی ہے، توجہ میری طرف۔ ارے اس آواز کو سننے کے لیے تجھے کشمیر کا بارڈر کراس نہیں کرنا پڑتا، اس آواز کو سننے کے لیے تجھے کلاشن ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس آواز کو سننے کے لیے تجھے تلوار لہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آواز کو سننے کے لیے تجھے مجاہدانہ لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس آواز کو سننے کے لیے تجھے جہاز کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ویزا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ آواز کہاں ہے؟ کہا جیسے کپڑے مرضی پہن، کپڑے پاک ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی مسجد میں بیٹھ، مسجد میں آ، وہاں قاری افضل کو دیکھ، قاری محمد افضل صاحب کلاس لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ایک پھٹا رکھا ہوا ہوگا، کلاس لگی ہوگی، کسی کے ہاتھ میں قاعدہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں سپارہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی حفظ کر رہا ہوگا، کوئی مخارج ٹھیک کر رہا ہوگا، اور قاری صاحب پھٹے پہ طالب علموں کو متنبہ کرنے کے لیے ٹک ٹک کی آواز کر رہے ہوں گے۔ یہ ٹک ٹک کی آواز رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ خالق کائنات کہتا ہے میں زمین پر آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہوں۔ یار ایک بات بتاؤں، جس پھٹی کو کلاسا میں رکھے دے اور کاری صاحب پھٹی تے اتھا نال یا سوٹی نال ٹک ٹک کر دے، او خدا دا واسطے کدے او ٹک ٹک خدا کو اتنا چنگا لگ دے کہ تے خدا آنا والے عذاباں کو ٹال چھوڑ دے۔ اے دسو اللہ انہاں طالب علماں دے منہ وچوں جڑے قرآن دے جملے نکلتے ہیں خدا کو وہ کتنے پسند ہو سن۔ یار انہاں نال کے کو جوندو سی، خدا کے دے دو سی۔ اگر رب کو وہاں پھٹی کا ٹک ٹک کتنا محبوب ہوتا ہے، ارے بتاؤ جو جملے منہ سے نکلتے ہیں ان جملوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ۔